نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء ربانیین، دانشوران نظام اور ذہین فتین، سامعین کرام اور اسلامی خواتین، خدای کار ساز کا اس زمان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج ملت اسلامیہ کے کابرین، اسلامی علم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن اور قوم و ملت کے دردمند اصحاب فکر کے مابین ہمیں اپنے علمی سفر کی روداد سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرات محترم، جلسے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جلسے کی کامیابی یا ناکامیابی عوام الناس پر ہوا کرتا ہے۔ اگر عوام الناس چاہے تو جلسے کو کامیاب بنائے، اور اگر عوام الناس چاہے تو جلسے کو ناکام بنائے۔ حضرات محترم، اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی امداد عالم کی ضرورت ہے، آپ کی مدارت و سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ از اول تآخر ہم رکاب رہیں گے، ہمارے ساتھ دیتے رہیں گے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ مقدس، آج کا یہ پوتر پروگرام میرے دوستو سب سے الگ تھلگ ہونے جا رہا ہے، سب سے ایک منفرد لہجہ اپنایا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آپ جہاز کتا والے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جہاں پہ میرے دوستو کہ خانقاہ کی افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ میں زیادہ لفظ نہ کرتے ہوئے میرے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز رام رام سے نہیں ہوگا، اوم نمہ شیوائے سے نہیں ہوگا، وید اتروید کے عبارتوں سے نہیں ہوگا، گیتا و رامائن کے عبارتوں سے نہیں ہوگا، تلسی داس کبیر داس گرو نانک کے بول سے نہیں ہوگا، بلکہ آغاز ہوگا تو صرف اور صرف شہنشاہ کے شہنشاہ کے کلام سے ہوگا، عالمین کے رب العالمین کے قول سے ہوگا، ایسے ذوق خدا بندی سے ہوگا جس نے کروڑوں انسانوں کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، جس کلام کو سن کر مسلم تک کیا، یورپین مورخین، انگریز مورخین، ہندو یہودی مورخین، عیسائی مورخین حیران اشتر ہے، جس کلام کے اندر وہ مقدسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے، وہ کیفیت ہے جس کو سن کر شجر و عذر بھی جھوٹنے لگتے ہیں۔ تو آئیے میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آج اس خوبصورت محفل کا آغاز اسی کرم اللہ سے کرنے چلے، لیکن اس سے پہلے میرے دوستو کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی ادراس ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی دنیاوی یا پروگرام ہو تو سب سے پہلے انتخاب صدارت کر لیا جائے تو دوسروں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے آج اس علمی پروگرام کے صدارت کے لیے میری نظر انتخاب، جس سے میری مراد پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب مظاہری دامت برکاتہ اور عالیہ کے سر پر رکھا گیا ہے۔ میں اہل اسٹیج سے امید کرتا ہوں کہ میری صدارت کی تائید فرمائے گی۔ آج کے جلسے کی صدارت کا صحرا ایک ابر کا ٹکڑا کہاں برسے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں برسے، تمام دشتہ کیسا دکھائی دیتا ہے، تمام دشتہ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ الہی میں دعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، نگارش رہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے؟ میں دنیا ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، میں نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، فصاحت ہوں، بلاغت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں۔ خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، اصل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں،
अमीन अल्लाह भी मैं हूँ, अमान अल्लाह भी मैं हूँ, हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता। ऐ लोगों, मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता। ऐ लोगों, मेरे लफ्जों के नुकरत को सुखनवर पा नहीं सकते, कयामत तक कोई भी तानी ला नहीं सकते। मेरे हर एक लफ्ज में कोई ना कोई राज बिना है, मेरी आवाज में अल्लाह की आवाज बिना है। मुझे पढ़कर अगर सोए तो शब में डर नहीं सकता, मुझे सुबह उठकर पढ़े तो भूखा रह नहीं सकता। मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है। मेरे लफ्जों को, मेरे हर लफ्ज से 10 नेकियां मिलती है। ऐ दीवानों, सुकून क़ल्ब खुशहाली मुसर्रत मुझसे मिलती है। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो जन्नत मुझसे मिलती है। मेरे दोस्तों, ज्यादा लफ्ज़ी ना करते हुए आइए, मैं चाहता हूँ कि आज के इस खूबसूरत महफिल का आगाज करने के लिए मैं जनाब क़ारी अज़ीमुद्दीन साहब दावत बरकत और आलिया को इन अशआर के साथ आपके सामने मदऊ करने जा रहा हूँ कि यह ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए। अहले स्टेज से तवज्जो चाहता हूँ, हम आपको बता देते हैं कि सरजमीन सिंगारपुर से चलकर ये बच्चा आपके जहाज के तले आए हैं। और आपको बताता हूँ, जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से हम सब साथ में बोलवाते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि कुछ इस तरह से, देखिए मेरे दोस्तों, कि कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हम, नजर में गुंबद खजरा छुपा बसा रहे हम। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबद खजरा बसा रहे हम। ऐ फरिश्तों, हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हम, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हम। मेरे दोस्तों, इस शेर में शेर पढ़ा था कि ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि आप आए तो होशियार हो जाए। नजर आए हर सूरत कुरान में आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। क़ारी साहब माइक पर, क्योंकि सुनना वाजिब है। أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ خوب میرے دوست اللہم زد فزد جناب قاری عظیم الدین صاحب امام مسجد فرید آباد تہری بہت ہی کم وقت میں اب تلاوت کرم اللہ سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت انداز میں آغاز فرما رہے تھے اور آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، تو میں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے، جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتے نے پھولوں کی شکایت کی ہے. اب مہک اٹھائے ہر سب قطروں بتائیں جب تیری شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے. اور تیری شاعر دوست نے کہا کہ کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی شخص پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بیداری ہوتی ہے. بہرحال میرے دوستو، میں ان نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ترپال بچھایا گیا ہے، آپ کے لیے روڈ نہیں ہے کھڑا، آپ کے لیے روڈ پہ جگہ نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو ترپال یہ بچھایا گیا آپ ہی کے لیے بچھایا گیا ہے. نہیں تو ہم کہہ دیں گے کیونکہ ہم بڑے خطرناک ناظم ہیں کہ بزم نبی پاک جو بھی سجا رہے ہیں جنت میں وہ اپنا گھر بے شک بنا رہے ہیں. بزم نبی پاک جو بھی بنا رہے ہیں، بزم نبی پاک جو بھی بنا رہے ہیں جنت میں بے شک اپنا وہ گھر بنا رہے ہیں. اور جلسے میں آ کر کھڑے ہیں ادھر وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چرا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چرا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، ایک چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے التماس کرتا ہوں، دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اسٹیج یا ترپاعات مجمع میں تشریف لے آئیں، آپ جلسگاہ میں تشریف لے آئیں. اور میری ان ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی جگہ متعین کیا گیا ہے تو آپ وہاں چلی جائیں. یہ سامنے پہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اگر جگہ نہیں ہے تو رضاکار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز اگر ان کے کانے سے ٹکرا رہی ہے تو برائے کرم جلد از جلد وہ میری ماں اور بہنوں کے لیے جگہ منتخب کریں اور اس کو وہاں پر بٹھانے کی کوشش کریں. کیونکہ درخواست ہے آپ سے یہ کام کیجئے، درخواست ہے آپ سے یہ کام کیجئے. دوستو اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے اور دور دراز سے جتنے بھی آئے ہیں سامعین ان سب کے بیٹھنے کا انتظام کیجئے، ان سب کے بیٹھنے کا انتظام کیجئے. آئیے میرے دوستو تلاوت کرم اللہ سے اس خوبصورت محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایسے کریم النفس جمیل الشیخ صاحب جودت کرم کی بارگاہ بے کس بنا میرے چلنے کی جسارت کر رہا ہوں، جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین شفیع المذنبین کا خطاب دیا ہے. میرے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، لیکن سنو میرے دوستو اس لیے میں وقت کچھ لے رہا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں. پروگرام میرے دوستو ناظم کا کام ہوتا ہے مجمع کو جگہ دینا، مجمع جب جاگ جائے گا
नाज़िम कसम खुदा की खुद भाग जाएगा, क्योंकि आज ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोग्राम हिट हो जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी मिलाद हुई, आपका मिलाद हुआ, लेकिन सुनो, सारी धरती से अल्लाह ने अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्के को चुना, मक्का से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्ला के घर का इंतखाब फरमाया, वहाँ अपने महबूब को मबऊस फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कसम उठाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यही पर बस नहीं, उलमा स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में मुंतखब फरमाया, लेकिन इस इंसानों में से जिस जमात का इंतखाब किया, जिस काफिले का इंतखाब किया, जिस गिरोह का इंतखाब किया, इन्नल्लाह इस्तफा आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तफा देकर सारे नबियों को मुखातब किया। इस्तफा नूह, इस्तफा आदम, इस्तफा इब्राहिम, इस्तफा इस्माइल, यानी इस्तफा ईसा, और इस इस्तफा में से जिसे पैदा किया उसे कहा यह है मुस्तफा। जाने जहां मेरा मुस्तफा, रूए अजर समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफा, सुन्नतगारे हिया है मेरा मुस्तफा, वादे लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आके देखो हिदायत मेरा मुस्तफा। मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत यूसुफ को देखकर मिस्र की लड़कियों ने अपने पैरों का मदहोशी में काश कर मेरे आका को देख लेते तो पूरे कर जाते आवाज में। आइए आपके सामने नाते नबी पेश करने के लिए दाऊद सुखद देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद आसिफ तुमकवी को इस शेर के साथ आपके हवाले करता हूँ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, और जिसको तकलीफ हो घर जाए और घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी इलाज को मर जाए। आसिफ साहब